السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہے پرائی جنت کی آرزو۔ میں خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی اور گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ ابھی 16 برس کی تھی کہ میرے لیے رشتے آنے شروع ہو گئے اور پھر والدین نے کم سنی میں ایک خوشحال گھرانے میں میری شادی کر دی۔ میرے شوہر بزنس کرتے تھے، سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے، وہ شام کے بعد لوٹتے تھے، تھکے ہوئے آئے، تھوڑا سا وقت مجھ کو دے پاتے اور پھر سو جاتے۔ تھکن کی وجہ سے گہری نیند سوتے تھے، یہی ان کا معمول تھا۔ کاروباری مجبوریاں تھیں کہ وہ مجھ کو زیادہ وقت نہ دے سکتے تھے، تاہم مجھ کو ان کی اس روٹین سے کافی الجھن ہوتی تھی اور میں خود کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ میری عمر ایسی تھی کہ مجھ کو ایک شوہر سے زیادہ ایک دوست کی ضرورت تھی، تاہم والدین نے رخصت کرتے وقت نصیحت کر دی تھی کہ جیسا بھی وقت پڑے تحمل سے گزارنا اور مڑ کر میکے کی طرف مت دیکھنا، ورنہ گھر آباد نہ رکھ سکو گی، اور کبھی شوہر کا شکوہ آ کر ہم سے نہ کرنا، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اس نصیحت کو میں نے دل پر لکھ لیا اور جی مار کر سسرال میں وقت کاٹنے لگی۔ گرچہ مجھ کو شوہر صاحب نے تمام آشائشیں دی ہوئی تھیں اور سسرال میں کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن اکیلا پن مجھ کو بے قرار رکھتا تھا۔ وہی مجھ سے 12 سال بڑے تھے۔ یہ عمر کا ہی مسئلہ تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی محسوس نہیں کر پاتی۔ جب تک ساس زندہ رہیں گھر میں دل لگانے کی سعی کرتی رہی، کیونکہ وہ ماں جیسی تھیں اور بہت ہی شفیق تھیں۔ میری شادی کے 5 سال بعد جبکہ میں 2 بچوں کی ماں ہو گئی تھی، وہ رضائے الہی سے فوت ہو گئیں۔ ساس کی وفات کے بعد بہت صدمہ ہوا کہ میرا اور بچوں کا وہی خیال رکھتی تھیں، وہی تو سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے۔ میرے جیٹھ شادی شدہ تھے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ علیحدہ گھر میں رہتے تھے، گرچہ وحید کے ساتھ ان کا کاروبار مشترک تھا۔ جیٹھ کا نام حمید تھا اور ان کے 4 بچے تھے۔ جیٹھانی اور بچے کبھی کبھی ہم سے ملنے آ جاتے، یہ سب اچھے تھے اور میرا کافی خیال رکھتے تھے۔ میرے والدین کا خیال تھا کہ اگر بیٹی کو بسانا ہے تو داماد کے گھر کم ہی جانا چاہیے اور اس کو میکے بھی زیادہ نہیں بلانا چاہیے۔ بس وہ اسی سوچ پر کاربند تھے، بہت کم میرے گھر آتے اور مجھ کو زیادہ نہ بلاتے۔ کہتے تھے کہ اپنے گھر میں رہو کیونکہ بیٹیاں اپنے گھر میں اچھی لگتی ہیں۔ شادی سے پہلے والدین نے کافی پابندیاں لگائی تھیں۔ میں نے صرف 8 جماعتیں پڑھیں اور انہوں نے گھر بیٹھا لیا۔ اس کے بعد کبھی اکیلے گھر سے باہر جانے نہیں دیا، لہٰذا شادی سے پہلے میں نے کسی سے وابستہ ہونے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں جھانکنے کی اجازت دی۔ وقت گزرتا رہا، شادی کو 10 برس ہو گئے۔ اس دوران میں 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب تنہائی کیسی، 4 بچوں نے اتنا مصروف کر دیا کہ سر کھجانے کی فرصت نہ رہتی۔ ایک نوکرانی جو لاوارث عورت تھی، دن رات میرے پاس رہتی تھی، اس کا نام زبیدہ تھا۔ میں اسی کے سہارے وقت گزار رہی تھی کہ وہ میرے لیے بہت معاون و مددگار ثابت ہوئی۔ اب میں نے اپنی زندگی اور حالات سے پوری طرح سمجھوتہ کر لیا اور سوچ لیا کہ ہر عورت کی شادی شدہ زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، اس میں رومانس کم اور حقیقتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ شوہر کمانے چلا جاتا ہے، بیوی سارا دن بچوں کی پرورش اور گھر سنبھالنے میں مگن ہو جاتی ہے، اور کماؤ شوہر سے شکوہ کیسا، وہ تو محنت ہی اپنی بیوی بچوں کی خاطر کرتا ہے۔ اب میں اپنی زندگی سے مطمئن تھی۔ بچے اسکول جانے لگے تو تھوڑا سا فارغ وقت ملنے لگا، اس وقت میں ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتی اور جب وہ اسکول سے آ جاتے تو ان کے ہنگامے میں کھو جاتی۔ رات گئے شوہر آتے، تھوڑی دیر بات چیت کرتے، کھانا کھاتے اور پھر وہ بھی گھوڑا بیچ کر سو جاتے۔ چھٹی کے دن البتہ وہ بچوں کو گھمانے لے جاتے، کبھی میں ساتھ جاتی اور کبھی نہ جاتی، کیونکہ میں گھر پر رہنے کی عادی ہو چکی تھی، مجھ کو گھر پر رہنا اچھا لگتا تھا۔ جیٹھ کے گھر بھی 2-3 ماہ بن جاتی، وہ بھی ان لوگوں کے اصرار پر، جب وہ کھانا وغیرہ کرتے۔ خدا کی مرضی کہ وحید کی زندگی کم تھی۔ ابھی ہماری شادی کو صرف 12 ہی سال گزرے تھے کہ وہ بیمار ہو گئے۔ زیادہ محنت کی وجہ سے ان کو ہائی بلڈ پریشر ہوا اور پھر ایک روز اچانک دل کا دورہ پڑنے سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات میرے لیے کڑا امتحان تھی، لیکن اب آزمائش سے گزرنا میری مجبوری تھی۔ بچوں کو پالنا تھا، ان کو میری ضرورت تھی، لہٰذا میں نے گھر نہ چھوڑا اور اپنے گھر میں ہی رہی، کیونکہ یہ میرے شوہر نے بنوایا تھا۔ یہ ہمارا ذاتی مکان تھا، 4 بچوں کے ساتھ کہیں اور سما نہیں سکتی تھی، میکے میں اور نہ سسرال میں۔ جیٹھ صاحب نے کہا بھی کہ اکیلی کیوں کر رہو گی، ہمارا بنگلہ کافی بڑا ہے، اس کے اپر پوزیشن میں آ جاؤ، مگر میں نے منع کر دیا۔
کہ بھائی صاحب اپنے گھر میں بچے زیادہ خوش رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جیسی تمہاری مرضی۔ بہرحال انہوں نے ہر ماہ میرا اور بچوں کا خرچہ باندھ دیا اور پہلی تاریخ کو معقول رقم بھجوانے لگے۔ باقاعدگی سے خرچہ دیتے تھے جس سے میرے معمول کے اخراجات اسی طرح پورے ہونے لگے جس طرح شوہر کی زندگی میں ہوتے تھے۔ والد صاحب اور کبھی والدہ، کبھی بہن بھائی شروع میں ہر ہفتے، پھر 15 دن اور کبھی ایک ماہ بعد آ کر ایک آدھ گھنٹہ رہ جاتے تھے تاکہ مجھ کو بیوگی میں قسم پرسی کا احساس نہ ہو۔ میں بھی بہت سنبھال کر بیوگی کے کٹھن دن گزار رہی تھی۔ میری عمر ان دنوں 25 برس کی بمشکل ہوگی۔ قدرت کی شان کی جہاں بہت سو کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، میں نے یہ دن بہت عزت سے گزارے، کسی موڑ پر بھی اپنی راہ سے بے راہ نہ ہوئی۔ شادی سے پہلے کسی کو نہ چاہا تھا اور شادی کے بعد سسرال کی عزت، شوہر کی ذات ہی میرے لیے سب کچھ تھی۔ شوہر کے علاوہ کسی بارے میں سوچنا بھی میرے لیے گناہ تھا۔ وحید اچھے انسان تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے لیکن لاپرواہ تھے۔ پھر بھی زندگی اچھی بھلی گزر رہی تھی کہ ان کی اچانک وفات نے میرا سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی مارکیٹ تھی، میں اکثر سودا وہاں سے منگواتی تھی۔ ایک روز زبیدہ بیمار تھی تو مجبوراً مجھے گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا اور میں ایک قریبی اسٹور پر سودا سلف لینے چلی گئی۔ جب میں سودا لے چکی تو اسٹور کے مالک نے بات کی، کہنے لگا، فریہ، کیا مجھے نہیں پہچانتی؟ میں آپ کے والد صاحب کے چچا زاد بھائی راحت کا بیٹا احمد ہوں۔ پہلی بار میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور پہچان گئی۔ شادی سے پہلے ایک دو بار اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے۔ وہ بہت خوبرو انسان تھے۔ وہ شادی شدہ اور بال بچے دار آدمی تھے، خاصے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے مجھ کو اہمیت دی مگر میں نے ان کو نہ سمجھا۔ میرے پاس کسی بارے میں غور کرنے کی فرصت نہ تھی۔ اب کبھی کبھی میں ان کے اسٹور پر آ جاتی جب بچوں نے کچھ خریدنا ہوتا۔ مجھ کو عامر کی ایک عادت بہت پسند تھی کہ کبھی کوئی فضول بات منہ سے نہ نکالی۔ وہ خوبصورت اور اسمارٹ تھے مگر نہایت تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کرتے تھے۔ میرے دل میں احمد کا احترام تھا، اس کے سوا کسی اور قسم کے جذبات نہیں تھے، بس ایک اچھے انسان تھے اور رشتہ دار ہونے کے طور پر میں نے ان کی عزت کرتی تھی۔ ایک روز گھر پر جیٹھانی اور ان کے بچے آ گئے۔ میں نے زبیدہ کو اسٹور پر بھیجا۔ احمد نے تمام سامان بھجوا دیا مگر بل نہ لیا۔ جب مہمان چلے گئے میں خود اسٹور پر گئی اور ان کو رقم دینے لگی تو اصرار کے باوجود نہیں لی اور کہا کہ تمہارے مہمان میرے مہمان ہیں اور آئندہ آپ اسٹور پر خود نہ آیا کریں، یہاں ایرے غیر لوگ ہوتے ہیں، ملازمہ کو بھیجا کریں۔ مجھ کو ان کی بات اچھی لگی۔ میں نے کہا کسی دن آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے یہاں آئیے اور اگر کبھی اسٹور پر کچھ مطلوب ہو تو کہلوا دیجیے گا۔ ملازمہ کے ہمراہ اکثر بچے جاتے تو احمد کا رویہ ان کے ساتھ بے حد دوستانہ ہوتا تھا۔ ایک روز وہ بچوں کے اصرار پر گھر کے دروازے تک آ گئے تو میں نے ان کو ڈرائنگ روم میں بیٹھا دیا۔ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھے رہے اور میں نے ملازمہ کے ہاتھ چائے وغیرہ بھجوائی۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلے گئے۔ اب یہ اکثر ہونے لگا، بچے ان کو مجبور کرتے، انکل ہمارے ساتھ گھر چلیے۔ وہ 15-20 روز پر کسی شام کو اسٹور بند کر کے آ جاتے اور میرے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی دیر ان سے ڈور گیم کھیل کر چلے جاتے۔ 2-4 بار میں نے کھانا بھی بنایا۔ وہ میرے بچوں کے ساتھ رات کا کھانا کھا کر گئے لیکن میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھایا اور نہ وہاں بیٹھی جہاں ان کو بٹھایا تھا۔ ایک روز انہوں نے فون کر کے شکوہ کیا کہ میں آپ کے گھر آتا ہوں اور آپ اس کمرے میں نہیں بیٹھتی۔ کیا گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا رویہ صحیح ہے؟ میں نے آپ کی دوستی بچوں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کی دوستی بچوں کے ساتھ ہے اس لیے آتے ہیں۔ وہ بولے کہ آپ کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا میرے بھائی یہ سب وقتی جذبات ہیں، ہماری منزلیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ میں بچوں والی بیوہ ہوں اور آپ شادی شدہ بیوی بچوں والے آدمی ہیں۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، اس لیے میرے گھر آ گئے تو میں نے نہیں روکا۔ بس یہ رشتہ داری کافی ہے لیکن دوستی کی ہمارے مذہب اجازت نہیں دیتا ہے اور نہ معاشرہ۔ میری بات سن کر احمد خاموش ہو گئے۔ شعوری طور پر گرچہ میں یہ سب صحیح سمجھ رہی تھی مگر اس کی محبت، دوڑ دھوپ، بچوں کے ساتھ اس کا دوستانہ رویہ اور میرے بڑوں کی خدمت و عزت، محبت بھری باتیں، یہ سب کچھ آہستہ آہستہ میرے دل و دماغ پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ جانے کب میرا دل موم ہو گیا۔
وہ دل کی جس نے کبھی کسی کے لیے دروازے نہ کھولے تھے، اس نے نہ صرف میرے اس کزن کے لیے دروازے کھولے بلکہ رہنے کی جگہ دینے کے لیے بےتاب ہوا۔ اب یہ حال ہوا کہ عمر سے بات نہ ہوتی تو دل کسی کام میں نہ لگتا، اور یہ مرض دو طرفہ ہوا۔ اب وہ جب رات دکان بند کرتے اور گھر واپس لوٹ جانے سے پہلے میرے گھر کا چکر ضرور لگاتے، حال احوال دریافت کرتے اور اکثر بچوں کے ساتھ گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کر کیرم وغیرہ کھیلتے۔ میں بھی گھر میں کچھ اچھا بنا لیتی تو ان کو اسٹور پر ضرور بھجوا دیتی۔ ایک روز شام کو عمر آئے، وہ بیٹھک میں بیٹھ کر بچوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے کہ میرے والد صاحب آ گئے۔ وہ بھی وہاں بیٹھ گئے۔ میں ملازمہ کے ہاتھ سے چائے بھجوا دی۔ والد صاحب سے تھوڑی دیر کمپنی رہی، پھر عمر چلے گئے۔ عمر کے جانے کے بعد ابو نے مجھ سے پوچھا کہ عمر کیوں آیا تھا۔ میں نے بتایا کہ بچے دکان سے سودا لینے جاتے ہیں، تو انہوں نے اصرار کیا، وہ ان کے لیے گھر آ گئے۔ دیکھو بیٹو، تمہارا شوہر فوت ہو گیا ہے اور تم اکیلی رہتی ہو، تم کو کچھ منگوانا ہو تو مجھے کہا کرو۔ عمر یہاں نہ آئے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے جی ابو کہہ کر سر جھکا لیا۔ کچھ دنوں بعد امی اور بہنیں آئیں، تب بھی عمر شام کو آیا، تو انہوں نے بھی کچھ محسوس کیا کہ کچھ غلط ضرور ہے۔ پھر وہ جلد آنے لگیں۔ یوں لگتا تھا کہ وہ خفیہ طور پر میری نگرانی کر رہی ہیں۔ ایک دن چھوٹی بہن نے سوال کر دیا، باجی یہ کزن آپ کے گھر کیوں آتے ہیں؟ میں نے سوچا کہ پہلے ابو اور اب بہن نے برا منایا ہے، اس لیے اب عامر کو منع کر دوں گی کہ نہ آیا کرے، لیکن جب وہ آئے تو میں منع نہ کر سکی۔ سوچا میں بچی تو نہیں ہوں، سمجھدار ہوں، عمر میں بھی پختہ ہو گئی ہوں، یہ کزن رشتہ دار ہیں، قریب دکان ہے، میرا حال احوال معلوم کرنے آ جاتے ہیں، کہیں میرے ساتھ کچھ غلط ہو جائے۔ خیر انہوں نے بھی میری ذہنی کشمکش کو سمجھ لیا۔ وہ کچھ روز نہیں آئے تو ان کی غیر حاضری کو میں نے محسوس کر لیا، اور بار بار نگاہیں شام کے بعد گھڑی پر جاتی تھیں۔ بچے الگ کہتے تھے، انکل نہیں آئے۔ انکل کیوں نہیں آتے؟ آخر میرا بڑا بیٹا از خود اسٹور پر گیا اور پوچھا، انکل آپ کیوں نہیں آتے؟ ہم بہت بور ہوتے ہیں۔ یوں چند روز کی غیر حاضری کے بعد وہ آئے تو بے اختیار میں نے پوچھا، اتنے دنیں آپ کہاں غائب رہے؟ میرے ان الفاظ نے میرے دل کا حال کھول دیا، بلکہ جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آج میں بھی ان کے ساتھ اسی کمرے میں بیٹھ گئی، حالانکہ پہلے صرف بچے بیٹھتے تھے۔ وہ بیوی کی شکایت کرنے لگے، کہا جی نہیں چاہتا کہ اس فوہڑ عورت کی طرف جاؤں جو گھر کو صاف نہیں رکھتی۔ ادھر تم خود صاف ستھری ہو، گھر اور بچے بھی صاف ستھرے رکھتی ہو، تو تمہارے گھر قدم رکھتے ہی سکون کا احساس ہوتا ہے۔ واقعی جس گھر میں سلیقہ مند عورت ہو وہ جنت سے کم نہیں۔ تمہارا گھر پھولوں سے بھرا اور خوشبو سے مہک رہا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی خوشبو کی مہک تو گھر میں اس کی مالکہ کی ہوتی ہے۔ عمر نے بچوں سے دوستی کر رکھی تھی، وہ آتے تو بچے خوش ہوتے، خوشی سے شور مچا کر ان کو ویلکم کرتے۔ بچوں کو عمر کے آنے کا شدت سے انتظار رہتا تھا۔ خیر ان تمام حالات کو دیکھ کر میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ مجھ تک کی رسائی کے لیے وہ سینہ بسینہ قدم بقدم آگے بڑھ رہے تھے۔ عید کے دن وہ مٹھائی دینے آئے تو بچوں کا پوچھا۔ میں نے بتایا کہ ان کے تایا ان کو اپنے گھر لے گئے ہیں۔ میں اکیلی تھی، چائے بنا کر لائی تو مجھ کو زبردستی ہاتھ پکڑ کر بیٹھا لیا۔ میں مجبوراً بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کہا، کیا اپنا گھر نہیں دکھاؤ گی؟ عید کی وجہ سے میں نے خصوصی طور پر صاف ستھرا کیا تھا، لہٰذا ان کو اپنا گھر دکھانے لگی۔ پہلے تو میں ایک کمرے تک ہی ان کا آنا محدود تھا، اور گھر دکھانا میری غلطی تھی۔ میں یہی سمجھتی رہی کہ ہمارا پاکیزہ تعلق ہے تو کس بات کا ڈر و خوف ہے۔ کہنے لگے تمہارے گھر کا نقشہ بہت عمدہ ہے، میں بھی ایسا ہی بنواؤں گا۔ میں آگے آگے چل رہی تھی، وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ جب میرے کمرے کے قریب پہنچے تو کہا، یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ جی چاہتا ہے کہ آج میں اس کمرے کا مہمان بن جاؤں۔ میں خاموش رہی۔ اچانک نظر اٹھا کر ان کے چہرے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں چاہت کی چمک نظر آئی۔ بولے، کاش میری بیوی بھی تمہاری طرح سلیقہ مند ہوتی، جیسا کمرہ ویسے ہی گھر کی مالکہ۔ اس دن میری زندگی نے نیا موڑ لیا۔ اس کی وجہ عمر کی وہ توجہ تھی جو میرے شوہر نے اپنی زندگی میں کبھی مجھے اور بچوں کو نہ دی تھی۔ وہ عزت و وقار جس نے ساری زندگی کو سنبھال کر رکھا تھا، آج جذبات کی نظر ہوا۔ ایسا دن میری زندگی میں آ جائے گا، اس بارے میں تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ آج میں اپنے گھر
اس کے در و دیوار سے بھی شرمندہ ہو رہی تھی۔ احمر اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا، مگر میں نے تہیہ کر لیا کہ اب ان کے قدم دوبارہ میرے گھر میں نہیں آئیں گے۔ میں اپنے گیٹ کو تالا لگا دوں گی اور بچوں کو بھی ان کی اسٹور پر جانے نہ دوں گی۔ ایک روز دوپہر کو آ گئے، بچے اسکول میں تھے۔ میں نے کہا اس وقت کیوں آئے ہو؟ بچے تو نہیں ہیں۔ کہا تم تو ہو۔ تب میں نے ہمت کر کے کہہ دیا احمر میں بیوہ ہوں، اکیلی رہتی ہوں، اس وقت نہ آیا کرو ورنہ محلے والے مجھے جینے نہیں دیں گے۔ پلیز کچھ تو میری عزت و ناموس کا خیال کرو۔ تبھی وہ جذباتی ہو گئے، عاجز بن کر معذرت کرنے لگے اور پاؤں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگے۔ تسلی دی کہ تم اب میری زندگی کا حصہ ہو۔ اس روز انہوں نے مجھے اپنانے کا عہد دیا۔ احمر تم صرف خواب ہی دیکھتے رہو، کیونکہ 4 بچوں کی بیوہ کا 4 بچوں والے شادی شدہ شخص سے نکاح ثانی ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ تمہارے بچوں کو میں نے محبت دی ہے، ان سے دوستی رکھی، اتنی توجہ اور پیار دیا ہے کہ ان کے والد بھی نہ دیا ہوگا۔ اب یہ تمہارے بچے نہیں بلکہ میرے بچے ہیں، مجھ سے زیادہ مانوس ہیں۔ تم صرف ہاں کرو، یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ تم کو اپنانے سے میرا کنبہ وسیع ہو جائے گا، 4 تمہارے بچے، 4 میرے بچے، 8 ہو جائیں گے۔ اور تمہاری بیوی کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا اس کو سنبھالنا تمہارا کام ہے، کیونکہ تم زیادہ سمجھدار ہو، جبکہ میری بیوی کم عقل عورت ہے۔ میں نے اگلا سوال کیا، اور یہ معاشرہ، خاندان، ان کو سنبھالنا اور سمجھانا میرا کام ہے؟ میں نے سمجھایا احمر میرا بڑا بیٹا اب کافی سمجھدار ہو چکا ہے، وہ اکثر اپنی تایا کے ساتھ جاتا ہے اور اس کو خبر ہے کہ اس کے باپ کے عزیز کون لوگ ہیں۔ یہ لوگ مجھے اور تمہیں معاف نہیں کریں گے، میرے بچوں کو خراب کر دیں گے، ان کو مجھ سے چھین لیں گے، اور میں تو جی ہی اپنے بچوں کے لیے رہی ہوں۔ خدا کے لیے جذبات میں نہ بہو ورنہ ڈوب جاؤ گے۔ میری اور تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی جئیں اپنے بچوں اور خاندان کے لیے۔ آج کے بعد ہمیشہ کے لیے خدا حافظ۔ اب وہ موڑ آ گیا کہ ہمیشہ کے لیے تم کو خدا حافظ کر دوں، اسی میں میری عافیت ہے۔ احمر چلا گیا۔ میں نے دروازہ بند کر کے گیٹ کو اس کے سامنے لگا دیا۔ اس کے بعد اس کا فون آیا، میں نے نہیں اٹھایا۔ بچوں کو اسٹور پر جانے سے روک دیا اور کچھ دن کے لیے جیٹھ کے گھر چلی گئی، کیونکہ بچوں کی گرمی کی چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ یوں ایک انجانی آگ میں گرنے سے بال بچ گئی کہ میں بیوہ ضرور تھی اور نکاح ثانی کا حق بھی رکھتی تھی، مگر کسی دوسری عورت کا گھر برباد کرنے کا مجھ میں یارانہ نہ تھا۔ یہ رہی آج کی کہانی، اور اس کا کسی کی حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔